آپ کے سامنے وہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کے لیے میں 10-15 سال سے بول رہا ہوں، اور آج یہ بات تشتزبام ہو گئی ہے کہ 60 امریکی اراکین پارلیمنٹ نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کے خلاف ہونے والے اقدامات پر عمران خان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ ان اراکین کی اکثریت یہودی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ کل تک جو خط لہرا رہا تھا کہ مجھے امریکہ نے اقتدار سے اتارا ہے، آج اس کے لابیسٹ وہاں پر جو ان سے تنخواہ وصول کرتے ہیں وہ بھی یہودی ہیں، اور وہاں کی پارلیمنٹ کی اتنی بڑی تعداد جو آج اس کے حق میں خط لکھ رہی ہے، جو پاکستان کے معاملات میں براہ راست مداخلت کر رہی ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کس کا ایجنٹ ہے اور کس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک خاص منصوبے کے تحت ریاست کو تباہ کرنے کا ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ عمران خان کو اس ایجنڈے کی تکمیل کے لیے پاکستان کی سیاست میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے مظاہر گزشتہ 9 مئی کو اور 10 مئی کو ملک کے طول و عرض میں آپ نے دیکھے کس طرح اداروں پر حملے کیے گئے اور بلوائیوں نے GHQ، لاہور کور کمانڈر کا گھر ہو، قلعہ بالا حصار ہو، چکدرا کا فوجی قلعہ ہو، اس کے اندر مسجد کے اندر قرآن کریم کے نسخے جس بے دردی کے ساتھ انہوں نے جلائے، چوک پر لکھے گئے، کلمہ طیبہ پر ڈنڈے برسائے گئے، کس سے بدلہ لینا چاہتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ جس عمران خان کو امریکی اور یہودی لابی تحفظ دینے کے لیے پگھل رہی ہے، اسی مجرم کو ہماری عدالتیں کیوں تحفظ فراہم کر رہی ہیں؟ ان کے دہشت گردوں کو ہماری عدالتوں سے کیوں سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے؟ بیک وقت تمام مقدمات میں ضمانت، فلاں تاریخ پر فلاں تاریخ تک اگر کوئی نیا مقدمہ درج ہوا تب بھی گرفتاری نہیں ہو سکے گی، یعنی ہماری عدالت سے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ اگر اس دوران میں وہ کسی کو قتل بھی کرے گا اور اس کے خلاف 302 کا مقدمہ بھی ہوگا تب بھی اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، فوجداری کیسز میں ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکے گا۔ یہاں تک معاملہ چلا گیا ہے، اور اس کے اوپر PDM نے جو احتجاجی مظاہرہ کیا، اور اس مظاہرے کے بعد بھی اگر یہی صورتحال برقرار رہتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے
کہ ہماری عدالتیں براہ راست قوم کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اعلان جنگ کر رہی ہیں۔ کہیں آپ نے دیکھا کہ کسی مجرم کو یا اس کے جرم کو عدالتوں سے رعایتیں ملی ہوں یا اس کو تحفظ دیا گیا ہو؟ ان فیصلوں سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص کے لیے، اپنے لاڈلے کے لیے، ہماری عدالتیں اپنے ملک کے آئین سے بھی کھلواڑ کر رہی ہیں، اپنے ملک کے قانون سے بھی کھلواڑ کر رہی ہیں، اور اس کو رعایت دینے کے لیے نہ کوئی آئین کا احترام ہے، نہ کسی قانون کا احترام ہے۔ پہلے سپریم کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دھڑا دھڑ سے ان کو ضمانتیں مہیا کی گئی، جس طرح ان کو رہا کیا جا رہا ہے، جس طرح مجرموں کے حوصلے بڑھائے جا رہے ہیں، شاید اس کی ماضی میں کبھی کوئی ایسی مثال ملتی ہو کہ آج تک ریمانڈ کے دوران کسی کو ضمانت ملی ہے؟ کیا کسی مجرم کو باقاعدہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا کسی جج کے مرسڈیز گاڑی میں ان کو لایا گیا ہے؟ وی آئی پی گیٹ سے ان کو لایا گیا آج تک کسی ملزم اور مجرم کو؟ یہ ساری چیزیں ہماری عدالت کے معزز چہرے کو داغدار کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستانی سیاست میں ایک غیر ضروری عنصر کو اس حد تک تحفظ دیا جا رہا ہے جس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ہمارا ایک ادارہ یا ان کے کچھ ججز وہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں۔ جب ریاست کو کمزور ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے تو پھر پاکستان کا ایک ایک بچہ ریاست کی تحفظ کے لیے میدان میں آئے گا۔ پھر ان کو یہ شکایت نہیں ہونی چاہیے کہ عدالت محترم ہے، عدالت کی توہین ہو رہی ہے۔ آپ ریاست کی توہین کریں، آپ پاکستان کے عوام کی توہین کریں، آپ پاکستان کے پارلیمنٹ کی توہین کریں، آپ پاکستان کے حکومت کی توہین کریں ایک مجرم کے لیے، اس کے گھناؤنے جرم کے لیے، اور ہم اس پر خاموش رہیں۔ اس طرح کی ضمانتیں اور اس طرح کا ریلیف، یہ تو بادی نظر میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے آپ اس طرح کے بلبوں کو اور ریاستی اداروں اور قومی املاک کو تباہ کرنے کا جواز اب خود فراہم کر رہے ہیں۔ عدالتیں یہاں آ کر کھڑی ہو گئی ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی رہ گئی ہے۔ اب ہم ان کی اس کردار پر بحث کریں گے، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر بحث کریں گے؟ اور پھر یہ باتیں بھی سامنے آئیں گی، ابھی ہم نام کسی کا نہیں لے رہے، لیکن یہ باتیں سامنے آئیں گی کہ کون سا جج کس لابی سے براہ راست وابستہ ہے، کون سا جج مجرم کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے۔ آج ہم ابھی ان کے نام نہیں لینا چاہتے، لیکن تنگ آمد و جنگ آمد پھر ہمیں وہ ساری چیزیں پبلک کے سامنے لانی پڑیں گی۔ ہم کوئی آج پاکستانی سیاست میں نوارد نہیں ہیں کہ کہیں آج ہم سیکھ رہے ہیں، شاید یہ سب ہم سے جونیئر ہیں، کم از کم مجھ سے تو جونیئر ہیں سارے۔
اگر خواجہ طارق رحیم کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو ضمانت دینے والا جج معلوم تھا تو کیا دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوں گے؟ انہیں کو معلوم ہے کیا؟ آنے والے کل کے فیصلوں کے بارے میں جج کا بھی نام لیا جاتا ہے، اس کے فیصلوں کو بھی بتایا جاتا ہے اور وہیں پہ سامنے آ بھی جاتا ہے. تو دنیا اتنی غافل نہیں ہے، نہیں اتنی لابرد ہے. 60 امریکی نمائندگان کی دستخط شدہ خط نے عمران خان کی بین الاقوامی پشت پناہوں اور عدالتی فیصلوں کے مقامی پشت پناہوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا ہے. اب جو بلوے ہوئے ہیں، جو نقصانات ہوئے، کہتے ہیں یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. اگر یہ آپ کے لوگ نہیں ہیں تو اس کا معنی یہ کہ آپ کے لیے پھر کوئی بندہ نکلا بھی نہیں ہے. تو پھر تم اس حوالے سے تنہا ہو. نہ تمہارے لانگ مارچ پر لوگوں نے توجہ دی، نہ تمہارے جیل بھروں کی تحریک پر توجہ دی، اور اب بھی 10-10 15-15 اور اس سے زیادہ اگر ہو سکتا ہے تو 50 اور 100 تک بلوائیوں نے جا کر جس طرح ملک کو جلایا ہے، اس کے بعد بھی ایسی شخصیت کو اور اس کی جماعت کو تحفظ فراہم کیا جائے اور پھر اپنے آپ کو محب وطن کہا جائے گا. انشاءاللہ حب الوطنی کے جذبے سے ہم نے ان صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے. اور میں اتنا ضرور بتا دوں کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے، عوام کے صبر اور تحمل کا امتحان نہ لیا جائے. یہ صورتحال حالات کو عوامی غیظ و غضب کی طرف لے جا رہی ہے. تو ہمارے عدالتیں اور ہمارے ججز جو عمران خان کی محبت میں پگھل رہے ہیں، اس کو اپنے ملک کے مستقبل کی بھی فکر کرنی چاہیے، عوام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. ہم بھی اسٹینڈ بائی ہیں انشاءاللہ. اور ایسی صورتحال نہیں کہ ہم غافل ہیں اور اس صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ صورتحال کا مقابلہ کریں گے جب تک کہ ہم محسوس نہ کریں کہ عدالت جو ہے وہ غیر جانبدار ہو. یہ بتائیں کہ قومی سلامتی پر آپ نے گزارش یہ ہے کہ ادارے ٹارگیٹڈ ہوئے، فوج ٹارگیٹ ہوئی، پھر سیاسی جماعتیں ٹارگیٹڈ ہوئی، اب عدالتیں جو ہیں وہ اس کو گھسیٹ کے میدان میں لایا جا رہا ہے. کردار اپنی جگہ سب کے سامنے ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ اس تمام صورتحال کے بعد جو آنے والا ایک منظر ہے وہ کیا ہوگا سیاسی؟ دیکھیے، اس سے نہ ڈرایا جائے ہمیں. ہم نے اس تمام تر بلووں، بغاوتوں جو ملک میں ہوا اس کا رد عمل بھی دکھایا ہے. پرامن، باوقار، شائستہ سیاست، کہیں کچھ نہیں گیا ہوا. ملک کنٹرول میں ہے، امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے. چند بلوائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم تیار ہے، ہم تیار ہیں، آپ لوگ بھی تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن ان باتوں سے نہ قوم گھبرائے گی نہ ہم پر کوئی اثر پڑے گا. بتائیے کہ سول ایکٹ لگانے کی باتیں ہو رہی ہے، آرمی عدالتوں کی باتیں ہو رہی ہے، کیونکہ آپ نے ہماری جمہوریت کی بات کی ہے، کیا آپ اس کی حمایت کریں گے؟ دوسری بات، جو پاکستان فریق تک جو رہنما ہے ان کے گھر کی خواتین کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے دیکھیے، میں عرض کروں، میں تو کسی کو بھی اٹھائے جانے یا جیل میں جے جانے کا آدمی نہیں ہوں جی کہ میں سیاستدان کی گرفتاری پر خوشیاں محسوس کروں. بات بنیادی یہ ہے کہ قانون کی بالادستی. جو قانون میرے لیے ہو، جو نواز شریف کے لیے ہو، جو شہباز شریف کے لیے ہو، جو مریم نواز کے لیے ہو، جو زرداری کے لیے ہو، جو فریال کے لیے ہو، اپوزیشن کے لوگوں کے لیے ہو، آج وہ قانون یہاں پر کیوں معطل ہو گیا ہے؟ بات ہے قانون کی بالادستی کی. اور ایک آپ نے اور بات کہی، جہاں تک آرمی ایکٹ کا تعلق ہے، حضرت، جب عدالتوں کا یہ حال ہو، سویلین عدالتوں کا، اور حملے آرمی کے مراکز پہ ہو رہے ہوں، تو آپ بتائیں کہ پھر ان کا اپنا ایکٹ حرکت میں نہیں آئے گا تو کدھر جائیں گے؟ مجبور کیا جا رہا ہے. وہ آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کریں گے، ہم عوامی عدالت کے تحت کارروائی کریں گے. آپ نے بھی یہ کہا، آئین کی بات آپ نے کی، قانون کی بات کی، لیکن اسی آئین اور قانون کو دفعہ 144 کو
وائلیٹ کیا گیا جب آپ کا چاہے وہ پرامن احتجاج ہو، لیکن جس طرح سے وائلیٹ کیا گیا، آپ ہمیشہ سے قانون کی بات کرتے رہے، آپ لیکن جائیں کے کارکنوں کی طرف آپ سے جائیں کیوں؟ ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں پوچھیں کیا ہمارے وہاں پر دفتر اسٹوائز کی درخواست موجود ہے یا نہیں، اطلاع دی جاتی ہے نا. اگر وہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل آتا تو یہ کہتے ہیں کہ نامنظور. جب نامنظور نہیں تھا تو رات سے کھلے تھے، پھر ٹھیک ہے. مولانا صاحب اور آپ کو پتہ ہے 8 اگست 2018 کو ہم نے یہیں پر مظاہرہ کیا تھا اس وقت بھی. مولانا صاحب جو توڑ پھوڑ ہوئی ان لوگوں کے خلاف FIR درج بھی ہوئی ہے، درج بھی ہو رہی ہے. جو لوگ فوت ہوئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، کیا ان کے لیے آپ انصاف کا مطالبہ کریں گے؟ ان کو انصاف ملنا چاہیے. میں اس کے جواب اور طرح دینا چاہتا ہوں. ہمیں ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے لوگ نہیں ہیں، اور غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا جا رہا ہے. یہ تضادات ہیں جی. اور اس حوالے سے ہم تو ان پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن قانون اس کی گرفت پہ تو کوئی بھی آ سکتا ہے جی. میں بھی مستثنا نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ کیوں مستثنا ہو گئے ہیں؟ مولانا صاحب قومی سلامتی کمیٹی نے قومی سلامتی کمیٹی نے جو اعلامیہ جاری کیا اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ تھیں. ایک یہ تھا کہ آپس میں بات چیت کر کے جو بھی ہے استحکام لایا جائے، ایک بات یہ تھی. دوسری تھی کہ آرمی ایکٹ کے تحت سویلین کو ٹرائل کیا جائے. کیا آپ ان دونوں کی حمایت کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میں تو مذاکرات کی حمایت نہیں کروں گا. کس سے بات کریں؟ ساری پارٹیاں حکومت میں ہیں اور ساری پارٹیاں ایک پارٹی کو ایک بندے کو راضی کریں، یہ کون سا تک ہے جی؟ اگر مذاکرات ہوئے تھے تو ایک ذوالفقار علی بھٹو اور اس کی پارٹی کی حکومت تھی، اور وہ پورے PNA کو جو تمام پارٹیوں کا اکٹھ تھا اور چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ان کے ساتھ تحریک میں وابستہ تھیں، ان کو آمادہ کرنا تھا. یہاں پر ساری پارٹیاں جو ہے ایک طرف ہیں، ایک بندے، تو اس سے اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا جی. سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل سپورٹ کرتے ہیں. سویلین اگر فوجی مراکز پہ حملہ کرے گا تو پھر کیا کرے گی فوج؟ جب ادھر سے عدالت اس کو چھوڑ رہی ہے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ صاحب یہ بتا دیں کہ حال ہی میں امریکی ادارے نے مذہبی آزادی کے حوالے سے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں PDM کی گورنمنٹ اور آپ کا بھی ذکر ہے کہ آپ عمران خان اور اس کی حکومت کے خلاف توہین مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ جب آپ عمران خان کے ساتھ جب آپ اپوزیشن میں تھے اور سیاسی لڑائی لڑ رہے تھے اس وقت اس کے وہ فوج ان کے ساتھ تھی اور آپ اس کو شکست دینے میں ناکام تھے. آج جو کریک ڈاؤن ان کے خلاف ہے، ملٹری کر رہی ہے ملٹری عدالتوں میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ سیاسی لڑائی کی بجائے اسی چیز پہ آپ پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو کریک ڈاؤن کر سکے؟ میں آپ کو واضح بتانا چاہتا ہوں کہ ساروں کی اکٹھ کے باوجود وہ ہماری تحریک کو نہیں دبا سکے جی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر اس کو جانا پڑ گیا جی. تو آخر میں اسباب کیا شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن ایک تحریک تھی جس کے لیے ان کے تمام جو ان کے فیور میں جنرلز تھے وہ سب اکٹھے تھے، اور ہم نے اس طلسم کو توڑا اور استقامت کے ساتھ توڑا. ایک لمحہ کے لیے ہم نے غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں، آج وہ شخص جو ہے وہ اکیلا ایک جھوٹ پہ مبنی بیانیے کے ساتھ لڑ رہا ہے. اس کی کوئی عوامی ہاں، جہاں تک مذہب کی بات ہے، مذہب ایک حقیقت ہے. دین اسلام قرآن و سنت کا نام ہے. اگر قرآن و سنت وہ ہو جو 1400 سال سے تواتر اور تعامل کے ساتھ ہم تک پہنچ رہا ہے، وہ تو قبول نہیں ہے. لیکن اگر اس کی کوئی غلط تشریح و تعبیر کرتا ہے، نت نئی تعبیرات کرتا ہے، چاہے وہ کسی صورت میں ہو، احمدیوں کے، قادیانیوں کے، جس شکل میں بھی ہو، وہ مذہب ان کو کیوں قبول ہے؟ مذہب کی غلط تشریح، مذہب کا چہرہ بگاڑنا، اس صورت میں تو مذہب ان کو قبول ہے. لیکن مذہب اگر اپنے حقیقی معنی اور تعبیر کے ساتھ ہو تو وہ ان کو قابل قبول نہیں ہے. ان کو بتانا چاہتا ہوں، امریکیوں، ہم مذہب کا کارڈ استعمال نہیں کر رہے. ہم ببانگ دہل آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب ہمارا کاز ہے اور اس کے لیے ہم لڑیں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیں تو وہ یہ ہے سر کہ ایک تو یہ بتائیں کہ وہ سے PTI کا جو مرکزی رہنما ہے وہ بھی 9 مئی کی اس کی مذمت کرنا شروع کر دیا انہوں نے، جیسے فواد چودھری صاحب ہیں اور دوسرے کچھ لوگ ہیں. ایک یہ دوسرا، کچھ لوگوں نے PTI چھوڑ دی ہے. کیا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے یا وہ اپنے ضمیر کی بات پہ چھوڑ رہے ہیں PTI؟ تو وہ ان تابو و اسلحہ کے زمرے میں آ جائیں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیں، لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے باہر، پہلے 13 دن رہے تھے، پھر کچھ دن اور
दोबारा 13 घंटे फिर 13 घंटे रहे। इस दफा हफ्ते का नुस्खा लोग समझ बैठे थे कि हफ्ते का नुस्खा होगा, ये हुआ क्या? धरना फौरन खत्म क्यों किया? ये लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा बताएं कि मेरे ख्याल में बहुत मुख्तसर नोटिस पर लोग आए थे और उन्होंने अपना मकसद एक ही दिन में हासिल कर लिया था। जब अदालत ने अपना केस जो है वो एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया और सूरत हाल एक बेहतर सिमत में लोगों को नज़र आई, तो फिर खामखा लोगों को बिठाए रखने का तो माना नहीं होता ना। कॉज के लिए होता है, एक मकसद के लिए होता है, अगर वो 10 दिन में हासिल हो, महीने में हासिल हो या 10 घंटों में हासिल हो। हमने बहुत से मकासद एक ही दिन के अंदर हासिल कर लिए और एक ऐसे किरदार के साथ कि दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिल सकती। मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड और मज़हब कार्ड, ये चीज़ें जो हैं हमसे सीखो कि मज़हब कितना पुरअमन है, मज़हब कितना मुनज़्ज़म है, वो सोसाइटी को क्या तहफ़्फ़ुज़ देता है, किस तरह नज़म ज़ब्त देता है। बस अगर कोई 2-4 आदमी 22 करोड़ में से वो बंदूक उठा लें तो उसकी ताबीर दुनिया में पहचान कराई जाती है, और जो दुनिया एक तवातुर के साथ एक किरदार के साथ पब्लिक के सामने है, दुनिया के सामने है, वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं। हमारा इस पर दुनिया के साथ जंग है, न हम इंतहा पसंद हैं। हमारे आपने 14 मिलियन मार्च भी देखे, हमारा आज़ादी मार्च भी देखा, उसका नज़्म ज़ब्त भी देखा, उसका अमन व अमान भी देखा, किस तरह हमने इंसानों की ही नहीं बल्कि दरख्त को भी तहफ़्फ़ुज़ किया, गमलों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, कल हमने कोर्ट की क्यारियों का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। तो इस तरह के लोग आपको नहीं मिलेंगे। हम एहतजाज भी करते हैं, दलाले से करते हैं, खौफ कोई हमारे आपस में नहीं था, लेकिन मुनज़्ज़म लोग हैं, पुरअमन लोग हैं, और इससे हमें न डराया जाए कि मज़हब है और मज़हब है। मज़हब है, मज़हब एक हकीकत है, मज़हब की जगह है, और तुम मज़हब की जगह को ख़त्म करके उसको कहोगे ये काट, कोई काट नहीं है, हमारा काज है। इमरान खान को इंसाफ दे तो वो गलत है, लेकिन अगर दफा 44 में आप जो है आपको ज़िले निज़ाम में जहर भेजे तो वो ठीक है, क्या ये कुव्वत आज़ाद नहीं है कानून से? ये उनका मसला है, मेरा मसला नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, हमने अवॉइड नहीं किया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।